جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، ہم تو ایک مسجد بنانے میں ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہمارے پاس تو مستری بھی ہے، میٹیریل بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم، جب میرا نبی ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے اسماعیل پتھر لا کے لاتے تھے اور ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار میں سجاتے تھے اور دیوار کو سیٹ کرتے تھے۔ ہائے ہائے اس بلڈنگ کے کیا کہنے، جس بلڈنگ کا مستری ابراہیم کے جیسا ہو اور اس میں کام کرنے والا لیبر اسماعیل کے جیسا ہو۔ ابراہیم مستری بن کے کام کر رہے ہیں اور اسماعیل لیبر بن کے کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، مگر زبان پر کوئی غرور نہیں، زبان پر کوئی تکبر نہیں، زبان پر کوئی گھمنڈ نہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس نیکی کو تو قبول کر لے، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ جب خانہ کعبہ بن کے تیار ہو گیا، اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم کان کھول کر کے سن لو، اے اسماعیل کان کھول کر کے سن لو، انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اور اے اسماعیل میرے اس گھر کے پاس کبھی بھی تم شرک مت ہونے دینا، اس کو شرک سے ہمیشہ پاک رکھنا۔ اے ابراہیم یہ میری توحید کا مرکز ہے، یہ میری عبادت کا گھر ہے، یہاں پر تم کبھی شرک نہ ہونے دینا، یہاں پر غیر اللہ کی تم عبادت مت ہونے دینا۔ جب ہمارے نبی کے دور میں جب اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے، اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے، جب اللہ کے نبی نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آپ اپنی لاٹھی سے ایک ایک بت کو گراتے چلے جاتے تھے اور کہتے چلے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آج حق آ چکا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹ کر کے رہنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بت کو گرایا، اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی رکھی تھی۔ ابھی ایک بھائی نے ایک مسئلہ بھی پوچھا، برطلہ میں بہت سارے ہمارے بھائی کیک کا کام کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹس میں جا کر کے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، ہمارے بنارس میں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں بھی یہ سوال آتا ہے، کپڑے پر تصویر بنی ہے ہاتھی کی، مور کی، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ کرنا کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کپڑے پہ جو تصویر بن رہی ہے، آپ اس کپڑے کو بنا رہے ہیں تو تصویر بنانے والوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ آپ بسکٹ پر تصویر بنا رہے ہیں، تصویر بنانے میں آپ کا شمار، آپ کیک پر بنا رہے ہیں اس میں آپ کا شمار ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے اس طریقے کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی اور کہاں رکھا تھا؟ خانہ کعبہ کے اندر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان تصویروں کو نکال کے پھینک دیا اور کہا اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں بنا دی، جبکہ وہ دونوں اس طریقے کے سارے کاموں سے بری تھے، انہوں نے کبھی کسی کو تصویر بنانے کی اور اس طریقے کے شرک کرنے کی تعلیم نہیں دی تھی۔ میرے بھائیوں قربانی کا پہلا سبق یہی توحید ہے، اسی لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں، جو نبی اکرم دعا پڑھا کرتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المسلمین، ہم اس قربانی کی دعا میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمام چیزوں سے اپنا چہرہ کاٹ کر کے اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، لا
شریک لہو، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم قربانی کی دعا کے اندر بھی اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو قربانی کا پہلا سبق توحید ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، جب تم قربانی کرو، جب تم اپنے جانوروں کے گلے پر چھری چلاؤ، تو ذرا ابراہیم کی اس ادا کو یاد کرو۔ ابراہیم میرا فرما بردار تھا، ابراہیم میرے حکم کے آگے سر جھکانے والا تھا۔ تم تو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے بھی دکان پر بیٹھے رہتے ہو، تم تو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بھی بستر پر سوئے رہتے ہو۔ وہ قربانی کرنے والوں، تمہیں ابراہیم کا وہ جذبہ کیوں بھول گیا؟ ابراہیم تو اللہ کے حکم پر اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دین کے اندر گنجائش نکالتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے یہ چیز حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، اس کے بارے میں بھی عبد الغفار صاحب سے الگ سے سوال کریں گے، مولانا مرتضی فیضی صاحب سے الگ سے سوال کریں گے، شیخ عبد الرحمان فیضی صاحب سے الگ سے سوال کریں گے، مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب سے الگ سے سوال کریں گے۔ کیوں کریں گے بھائی؟ 5 عالم سے ایک سوال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کہیں سے گنجائش نکل جائے۔ ہم لوگ تو گنجائش تلاش کرتے ہیں نا، ابراہیم گنجائش تلاش نہیں کرتے تھے۔ اللہ اگر چاہتا ڈائریکٹ ابراہیم کو حکم دیتا، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ اگر چاہتا جبریل کو بھیج دیتا، جبریل جاؤ کہو ابراہیم سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، اللہ نے فرشتے کو بھی نہیں بھیجا، اللہ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا۔ 1 دن خواب دیکھا، 2 دن خواب دیکھا، 3 دن خواب دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ کوئی نارمل خواب نہیں ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں بڑھاپے میں اپنی اکلوتی اولاد کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں۔ اب یہاں ایک نقطہ یاد رہے، ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں رہتے تھے، اور ان کا بیٹا اسماعیل اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں رہتا تھا۔ بیچ بیچ میں ابراہیم اپنے بچے سے اور بیوی سے ملنے کے لیے جاتے تھے، مگر کافی دوری تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے تربیت کے بغیر ان کی پرورش ہوئی تھی۔ ان کی پرورش میں ان کی ماں حضرت ہاجرہ کا بڑا یوگدان تھا، ان کی ماں نے ان کو پالا تھا۔ بہرحال جب ابراہیم نے 3 دن تک لگاتار یہ خواب دیکھا، فلسطین سے سفر کر کے چل کر کے مکہ آئے، اور اسماعیل کو جو اب 12-13 سال کا نوجوان لڑکا ہو چکا تھا، سمجھدار ہو چکا تھا، اپنے 12-13 سال کے یا بعض روایات کے مطابق 15 سال کے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے، ذرا جملے پر غور کرنا، ذرا جملے پر غور کرنا۔ ابراہیم اپنے بچے سے کیا کہہ رہے؟ بیٹا جوان ہو چکا ہے، نام لے کے نہیں کہتے اے اسماعیل، یا بنیا، اے میرے بچے۔ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری ماں جو ہے مجھے بابو کہتی تھی، اور جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو پھر میرے نام سے مجھے پکارتی تھی۔ آج تو میری ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے سماج کا ایک عجیب دستور ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے تو ماں ان کو بابو کہتی ہے، بچہ کہتی ہے، بیٹا کہتی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے تو ماں نام سے کہتی ہے، بیٹا فلاں ادھر آؤ، عبداللہ ادھر آؤ، عبد الرحمان ادھر آؤ۔ ہمیں اپنے بچوں کو بچہ کہہ کر کے، بابو کہہ کر کے ہمیشہ پکارنا چاہیے۔ ہمارا بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی وہ ہمارا بچہ ہی رہے گا۔ ابراہیم اپنے جوان بیٹے سے کہتے یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک کا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ اب یہاں پہ 1 منٹ کے لیے رک جائیے۔
کیا ابراہیم اپنے بیٹے کی رائے لینا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے بارے میں رائے نہیں لی جاتی۔ ابراہیم چاہتے تو گردن پکڑ کے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے، مگر ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں مجھے جو بیٹا ملا ہے، اکلوتا بیٹا ملا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا ہے، بڑی آرزو کے بعد بیٹا ملا ہے، جب میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے نیک بیٹا دے تب یہ بیٹا ملا ہے، مجھے دیکھنا ہے میرا بیٹا نیک ہے بھی کہ نہیں، میرا بیٹا کہلانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں، وہ ابراہیم کا بیٹا بننے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہ بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ اس میں لوگوں کو سبق بھی موجود ہے۔ اے دنیا کے باپوں، جب تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اپنے جوان بیٹوں سے مشورہ بھی کیا کرو، تم ڈکٹیٹر نہ بنو، تم تانا شاہ نہ بنو، تم اپنی رائے کو اپنے بچوں پر تھوپنے والے نہ بنو۔ جب بچے بڑے ہو جائیں، جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو باپ کو چاہیے کہ بیٹوں سے رائے بھی لیا کرے، بیٹوں سے مشورہ بھی لیا کرے، اپنی رائے کو بیٹوں کے اوپر تھوپنے والے مت بنو۔ کتنے گھروں میں آج جھگڑا اسی بات پر ہو رہا ہے، کتنے گھر برباد ہے اسی لیے کہ ساس بہو کے اوپر اپنی رائے تھوپ رہی ہے۔